السلام علیکم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد متفقہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ مقرر کیے جا چکے تھے، چونکہ اس سے پہلے بھی حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کے لیے بھی مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کی بیعت کو کافی سمجھا گیا تھا، اور یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انصار اور مہاجرین مدینہ کے علاوہ باہر سے آئی بلوائیوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ چند صحابہ تھے جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ قصاص عثمان کا تھا، لیکن متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ مقرر ہو چکے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے تقرر کے لیے جو 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی تھی، ان 6 صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو دیگر صحابہ تھے وہ بالکل متفقہ طور پر پہلے ہی اپنی رائے حضرت علی یا حضرت عثمان کے حق میں دے چکے تھے اور ہرگز خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ اس لیے جن صحابہ نے ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں بھی کی تھی، ان کا یہ مطالبہ ہرگز نہ تھا کہ بیعت کسی اور کے ہاتھ پہ کی جائے، بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کی بیعت کیوں لی؟ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رائے تو یہ تھی کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں کی سزائیں مقرر کر کے جو حکم دیا تھا، ان میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے اگر ان باغی گروہ میں سے کوئی بھی گروہ اگر آپ کے ان پر قبضہ کرنے سے پہلے کہ ان باغیوں میں سے زیر ہونے سے پہلے کوئی باغی گروہ اگر اسلحہ گرا دے، اسلحہ پھینک دے اور راہ راست پہ آ جائے تو وہ گروہ ایسی سزاؤں سے مستثنا ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ بیعت کر چکے تھے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف ڈائریکٹ قصاص کا مطالبہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغی گروہ سے بیعت نہ لیتے تو ان باغیوں میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو اپنے علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے تھے اور ان کے پیچھے بڑے بڑے قبائل موجود تھے، بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان سے بیعت نہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورا قبیلہ اس بیعت سے نکل جاتا، وہ پورا خاندان اس بیعت سے نکل جاتا، اس کے بدلے میں ایک باغی سے چھٹکارا لینے کے لیے کافی باغی گروہ پیدا ہو جاتے، اور اسی باغی پن سے بچنے کے لیے اور باغی گروہ کثیر نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ باقی صحابہ نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ شام، بصرہ، کوفہ وغیرہ سے فوج منگوائی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، یہ باغی اتنے زیادہ ہرگز بھی نہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بھی قسمیں دی، اپنے غلاموں کو بھی قسمیں دی، گارڈز کو بھی قسمیں دی کہ کوئی بھی میرا حق کے لیے یا میرے لیے ان بلوائیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ان میں سے ایک کا قتل بھی گویا ایسا تھا کہ یہ فتنہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بات سمجھ چکے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی کو قتل کیا جائے یا کسی کو بیت سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ اس کا بدلہ یہ ہوتا گویا کہ اس پورے علاقے کو، اس پورے خاندان کو یا اس پورے قبیلے کو بیت سے باہر کر دینا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کچھ یوں تھا، وہ اپنے دور حکومت میں حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے جو حزبی اختلاف ہو یا اختلاف کرنے والے ہو ان کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے اور ان کو اس حد تک اجازت بھی دیا کرتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف رائے والے کو اپنے ساتھ موجود رکھا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی باغیوں کے سرداروں میں سے کچھ سرداروں کو عہدے بھی دیے، جیسے کہ مالک اشتر کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج میں عہدہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ ایک علاقے کی گورنری بھی اس مالک اشتر کو دی۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ رائے راست پہ آ جائے، مزید اس میں بغاوت بھی نہ پھوٹے اور مزید اس میں فتنہ فساد بھی برپا نہ ہو، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرز عمل پر عمل پیرا تھے